نواز شریف صاحب نے قوم کے ساتھ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا، لیکن ماضی میں تو جھوٹ بولتے تھے تو کافی گزارا ہو جاتا تھا، اب جھوٹ پکڑے جاتے ہیں۔ پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں، اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی۔ نواز شریف کو کرپشن اور منی لانڈرنگ پر ہی نکالا گیا۔ نواز شریف نے قوم سے مسلسل جھوٹ بولے، پارلیمنٹ کا فورم استعمال کیا گیا۔ شریف خاندان کے جھوٹ کی داستان آشکار ہو چکی ہے۔ ماضی میں گزارا ہو جاتا تھا مگر اب جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس، اقامے پر چھٹی کرانے کا بیانیہ جھوٹ کا پلندہ قرار۔ یہ اپنے آپ کو فرشتے کہتے رہے ہیں اور فرشتہ کہہ کے انہوں نے جس طرح پاکستان کو لوٹا ہے، جس طرح پاکستان کے مافیاز کی سرپرستی کی ہے، جس طرح پاکستان کے قومی مفادات کا سودا کیا ہے، جب اس کی تفصیلات قوم کے سامنے آئیں گی، یقین کیجئے کہ یہ کرۂ ارض پہ اپنا منہ نہیں چھپا سکیں گے۔ اب شہزاد اکبر اور عمران خان کے اشتہاری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں، خود کو فرشتہ کہنے والوں نے پاکستان کے مافیا کی سربراہی کی۔ ضمنی انتخابات عمران خان کی پالیسیوں کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوں گے۔ حکومت نے پورے پاکستان کو بحرانوں میں دھکیل دیا۔ مہنگائی، کرپشن اور عوام کے ساتھ ناانصافی کے خلاف مارچ میں ہمارا ساتھ دیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی عوام سے جلسے میں شرکت کی اپیل۔ پی ڈی ایم کی بے مقصد تحریک اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ عوام کو افراتفری پھیلانے کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ شہباز شریف اور آصف زرداری نے پی ڈی ایم کا زہر نکال دیا۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا لانگ مارچ کی بھڑکیں مارنے والوں کو سرد عوامی رویے نے ٹھنڈا کر دیا۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹ بٹوٹ وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ ایک اور ننھی کلی قتل کر دی گئی۔ خیرپور کے نواحی علاقے سے اغوا ہونے والی 7 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ لاش ملنے کے بعد پورے گاؤں میں خوف کی فضا۔ استاد کا امتحان سے قبل طالب علم کو پرچہ دینا دوسرے بچے کے قتل کا سبب بن گیا۔ 11 سالہ ارحم نے 13 سالہ ارباز کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ٹیچر نے ارحم کو پیپر لیک کرنے کے دیا تھا۔ اس بات کا پتہ چلنے پر ارباز کو قتل کیا گیا۔ پولیس کا موقف۔ مہنگائی کی دلدل میں ڈوبے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے اکتوبر نومبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 1 روپے 6 پیسے بجلی فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق صرف جنوری کے مہینے کے بلوں پر ہوگا۔ کورونا سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ پاکستان میں مزید 32 مریض جان سے گئے۔ تعداد 10,674 ہو گئی۔ 1,877 شہریوں میں وبا کی تشخیص۔ متاثرہ افراد کی تعداد 5,04,293 ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے کورونا کی دوسری لہر خطرناک قرار۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی قوم سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پش پناہی کر رہا ہے۔ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ بھارت کے عزائم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اقتدار میں آنے کے بعد انفارچونیٹلی جو وعدے، جو کمٹمنٹس عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت نے باقی سیاسی جماعتوں سے اور پاکستان کی عوام سے جس طرح اور ایشوز کے اوپر وعدہ خلافی کی، سینسس کے ایشو کے اوپر بھی وعدہ خلافی کی۔ عمران خان کی حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد وعدوں سے مکر گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا موجودہ حکومت پر متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام۔
निजी कंपनी की जानिब से हतक इज्जत का दावा शहबाज गिल को महंगा पड़ गया। लाहौर सेशन कोर्ट का वजीर आजम के मुआविन खुसूसी को 50,000 रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। आइंदा समात पर हतक इज्जत के दावे की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। किसको टिकट दें और किसको नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास। नायब सदर मरियम नवाज भी शरीक। पार्लिमानी बोर्ड ने इजलास में टिकटों के ख्वाहिशमंद अफराद को तलब कर रखा है। मारूफ अदीब नसीर तुराबी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में उलमा कराम और अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत तदफीन वादी हुसैन में की जाएगी। जो बाइडेन ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल दे दी। 24 रुकनी काबीना में 22 मर्द और 2 खवातीन शामिल। जो बाइडेन ने काबीना के अरकान को बेहद टैलेंटेड करार दिया। कहा उन्हें अपनी काबीना अरकान पर फख्र है। जापान में नए कोरोना वायरस की एंट्री। कोरोना वायरस की एक और नई तब्दील शुदा किस्म की तशखीस। जापानी वज़ारत के हुक्काम के मुताबिक ताहाल तस्दीक ना हो सकी। नया वायरस कितना खतरनाक है, तहकीकात जारी। और मिजान निगारी समेत उर्दू की दूसरी जुदागाना तहरीरों से शोहरत पाने वाले इब्न इंशाफ को हमसे बिछड़े 43 बरस बीत गए। उनकी गज़लें, नज़में, कहानियाँ, अफसाने उर्दू अदब का बेमिसाल सरमाया है।